السلام علیکم دورانی صاحب. وعلیکم السلام. دورانی صاحب, آج مین نیوز تو رہی کہ بلاول نواز شریف کو ملنے جا رہے ہیں, اور سب کے لیے سرپرائز تھا کہ ایک دم بلاول نے کہا کہ میں نواز شریف سے ملنے جیل جا رہا ہوں, اور انہوں نے اجازت طلب کی. لیکن آپ نے تو 20 جنوری کو کہہ دیا تھا کہ بلاول نواز شریف کو ملنے جیل جائیں گے. پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی, اتنی پہلے یہ سب کچھ کیسے پتہ ہوتا ہے؟ ناظرین کو سنوائیں, آپ نے 20 جنوری کو کیا کہا تھا؟ وہ جب زلزلہ آنا ہوتا ہے, کوئی طوفان آنا ہوتا ہے, پرندے پہلے اڑنا شروع پرندے پہلے اڑنے لگ جاتے ہیں. انہیں کیسے پتہ چلتا تھا آپ وہ پرندے ہیں جنہیں پہلے پتہ؟ ذرا سنیں درانی صاحب نے 20 جنوری کے پبلک اوپینین پروگرام میں کیا کہا. پلان کر رہی ہے. اچھا, پلان کر رہی ہے. ہاں, کہ بلاول بھٹو صاحب کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جیل میں ملاقات کے لیے میاں صاحب کے پاس بھیجا جائے. یہ جو بچہ پارٹی کا جو ادھر چل رہا ہے نا اب تک آنا جانا, اس کے بیچ میں سے یہ نکالا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب کو میاں صاحب سے ملاقات کے لیے جیل لے جایا جائے اور وہاں سے چیزوں کو آگے ایک نیا ٹرن دیا جائے. تو رانی صاحب 20 جنوری کو آپ کہہ رہے تھے اس پروگرام میں کہ بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کو ملنے جیل جا رہے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی طے کر رہی ہے. اور اگر یہ معاملہ 20 جنوری کو پیپلز پارٹی طے کر رہی تھی کہ نواز شریف سے ملنے کے لیے جیل جانا پڑے گا, تو کوئی نہ کوئی ایسے معاملات تو ہوں گے نا جو صرف نواز شریف حل کر سکتا ہے, کیونکہ 20 جنوری کو تو وہ اتنے بیمار بھی نہیں تھے کہ آپ کہہ سکتے کہ بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں. اور 20 جنوری کا منظرنامہ تو آج کے منظرنامے سے بہت مختلف تھا نا. تو اس کا مطلب محرکات تو وہی ہوں گے 20 جنوری والے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. کوئی سرپرائز, کوئی پولیٹیکل سرپرائز تو نہیں ہے آپ کے لیے, تو نہیں ہے, قوم کے لیے چاہے ہو. ایجنڈا کیا ہے اس ملاقات کا؟ کیونکہ میں اب آپ کی اس گفتگو کے بعد یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ کوئی مزاج پرسی عیادت کرنے کے لیے تو وہ نہیں جا رہے, نٹ شیل پولیٹیکل ملاقات ہے. تو کیا ہے؟ دیکھیں, میں ڈیلے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ ڈیلے جب کوئی پولیٹیکل نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں ڈیلیز ہو جاتی ہیں. اس وقت جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ ملٹی لیٹرل ہیں. ایک طرف تو ہر پارٹی اپنے لیے کچھ مانگنا چاہ رہی ہے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے, جس سے بھی آپ کہہ رہے ہیں, اس پہ میں بات کروں گا آرام سے. وہ کہتے ہیں ہم حکومت سے نہیں مانگ رہے, اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے. وہ میں اس پہ میں بات کر دوں گا. وہ ایک وہ اپنے لیے مانگنا چاہ رہی ہے, اور دوسرا وہ مل کے دونوں زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس وقت اب میں اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ تیاری جنوری سے جاری ہے, ابھی تک ہوا نہیں. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2005 میں دستخط ہوئے تھے, 14 مئی 2006 14 مئی جو بھی تاریخ تھی اس کو آپ دیکھ لیں, میرے ذہن میں 5 ہے. اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ 2019 میں دستخط ہونے جا رہا ہے, نیا. اس میں دستخط کیے تھے والدین نے. اس میں میاں صاحب کی بھی خواہش ہے اور زرداری صاحب کی بھی خواہش ہے کہ بچے بھی کریں. اگلی نسل کا چارٹر ہو جائے گا نا, وہ پچھلی نسل کا چارٹر تھا, یہ اگلی نسل کا چارٹر ہے. بچوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ان کو وہ اپنی سیاسی جاگیر میں اگلی جاگیر کی تخلیق کے لیے ایک چارٹر دے کے جانا چاہتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں, جس میں کہ اب میاں صاحب کے اینڈ کے اوپر تھوڑی پرابلم چل رہی ہے کہ 2 کلیمنٹس ہیں. ایک شہباز صاحب کی فیملی کلیمنٹ ہے اور ایک میاں صاحب کی فیملی کلیمنٹ ہے, اور پھر وہ دونوں جو ہے کوئی ایک شہباز صاحب ہے, ایک مریم ہے. نہیں, میاں صاحب اور شہباز صاحب, پھر ادھر سے حمزہ صاحب اور ادھر سے مریم صاحب, یا ایون وہ دوسرے ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی سلمان شہباز صاحب, وہ بھی بہت سمجھدار تصور ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں گھومتے پھرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو دونوں خاندانوں کے اندر کا ٹکراؤ ہے وہ 20 جنوری سے لے آیا, آج کتنے مارچ ہیں, 9 مارچ تک لے آیا کام کو. یہ ایشوز ہیں, لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ اسی رخ میں بڑھ رہا ہے. اور یہ جو ملاقات ہونی ہے یہ اسی کے مندرجات. اور آپ کے شارٹ کے بعد نا میں نے بھی تھوڑی انویسٹیگیٹ کیا, پوچھا کہ یہ ڈیلے کیوں ہوئی ہے. جب درانی صاحب 20 جنوری کو کہہ رہے تھے تو ہوئی کیوں نہیں ہے. تو میری کو واقف حال سے ایک بندہ جو جانتا تھا
اس نے بتایا کہ جی وہ میاں صاحب چلے گئے ہاسپٹل, وہ کہنے لگے میری بیل ہو رہی ہے, ٹھہر جائیں. تو میاں صاحب کی وجہ سے ہولڈ پہ چلی گئی کہ بیل ہو رہی ہے. آپ بتا رہے ہیں اس کی جو ٹیکٹیکل چیزیں, میں بتا رہا ہوں اس کی اسٹریٹجک کہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی اتھارٹی کو, شہباز صاحب کہہ رہے ہیں جی ہوں تو میں پارٹی دا پریزیڈنٹ ہے اور میں پارٹی کو آرگنائز کروں گا, میں پارٹی کی, ہم نے یہ باتیں بتائی ساری, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پارٹی میں لے کے چلوں گا, اور میری پنجاب کی پرفارمنس کی وجہ سے آج جو کچھ مسلم لیگ نون ہے وہ میری پرفارمنس کی وجہ سے ہے, جبکہ میاں صاحب کا خیال ہے کہ سب کچھ تو میری وجہ سے ہے. تو اب یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ معاملات, یہ نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی راہ میں رکاوٹ ہے, ابھی تک رکاوٹ ہے. کب تک رہے گا؟ تو بلاول صاحب مل کے کیا آپ کے خیال ہے میاں صاحب کو منا لیں گے؟ دیکھیں اب میں اس موقع کے اوپر ایک بہت ہی اسٹریٹجک بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے آپ مجھے اسپیس دیں گے. جو چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں یا 2005 میں سائن ہوا تھا, اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں دو مین پارٹیاں جو تھیں, پیپلز پارٹی اور نون, جو اس سے پہلے کی تاریخ میں ایک دوسرے کی مخالف پارٹیاں تھیں, ٹھیک ہے, اور ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تصور ہوتی تھی, ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ پارٹی تصور ہوتی تھی, ان دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایکا کرنے کا فیصلہ کیا, اور وہ ایکا انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی شکل میں کر لیا. ٹھیک ہے. بی بی جو تھیں انہیں تاریخ کا بہت ادراک تھا, انہوں نے کرنے کے بعد ہی اس چارٹر کو دوبارہ ڈسٹ بن کی طرف پھینکنا شروع کر دیا, اور 2007 میں پھینک دیا. لیکن انفارچونیٹلی بی بی کی شہادت کے بعد جب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آمنے سامنے آئے, ان دونوں میں پولیٹیکل وزڈم, شارپنس, اسٹریٹ سمارٹنس تو بہت ہے, لیکن تاریخ کا ادراک وہ نہیں رکھتے. وہ ادراک نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس ایکے کو ریوائیو کیا, اور 2006 کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس نے عمران خان صاحب کے اقتدار کا راستہ ہموار کر دیا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ 2013 کے الیکشن میں ہی پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی پنجاب اور کے پی کے اور تقریباً بلوچستان میں, نون فارغ ہو گئی کے پی کے اور سندھ میں, ٹھیک ہے جی. نون بن کے رہ گئی پنجاب کی پارٹی, اور پیپلز پارٹی بن کے رہ گئی پنجاب کی سندھ کی پارٹی, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی. اور اس کے باوجود انہوں نے سبق نہیں سیکھا, اور وہ اپنے اس اتحاد کو ظاہری طور پہ 2-4 مخالفتیں کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے اس اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا, خواہ اس کے لیے مودی کو کرنا پڑے, خواہ اس کے لیے کسی اور ملک سے لابنگ کرنی پڑے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حقیقت میں پاکستان کی عوام ہے, کیونکہ انہوں نے عوام کے بیچ میں سے نکلی ہوئی ایک مڈل کلاس کا ایک ادارہ ہے جو ادارہ کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور وہ ادارہ جو ہے وہ کسی کی پرسنل پلنڈر اور کسی کی ذاتی جو خاندانی جو ہوتا